دل میں ہوتا ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں کوئی دمن پیدا۔ حضرات، ابھی ہمارے حضرت کے بڑے بھائی ان کا نواسہ آپ کے سامنے تلاوت کر رہا تھا، اور اس سے قبل آپ حضرات خطیب ذیشان، مقدر عالی شان، رفیق محترم محب من مفتی محمد جاوید صاحب دامت برکاتہ کا پرمغز خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ اب بالکل جلسہ اپنے آخری مرحلے کی طرف گامزن ہے، رواں رواں ہے۔ قاری محمد شعیب صاحب جو مفتاح العلوم جلال آباد کے مادر علمی کے صدر قاری ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ قاری صاحب کے فیض کو عام اور تام فرمائے، بلند فرمائے۔ مادر علمی ہے، بہت عروج ہم نے وہاں کا آپ نے زیادہ دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا، اللہ پھر بلندیوں کی طرف پہنچائے۔ خیر زیادہ کچھ کہے بغیر ان کا آپ حضرات ان کی تلاوت میں سماعت کریں گے۔ مدرسے کا سالانہ خرچ ہے، وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے آپ حضرات کا مدرسہ، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اس کا ہزاروں گنا جتنا احسان اور شکر ہم ادا کر سکتے ہیں وہ بہت کم ہے۔ حضرت شاہ وسیع اللہ المعروف آرزو میاں صاحب جلال آبادی، جو حضرت جلال آبادی مولانا مصیف اللہ کے برادر زادہ بھی ہیں اور حضرت جلال آبادی کے مطمئن نظر بھی ہیں، موقع بموقع حضرت نے ان کو دعائیں بھی دی ہیں، اور اخیر وقت میں حضرت والا نے پوچھا کون کا آرزو، تو کہا آرزو ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں دم نکلے، آرزو ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں دم نکلے، تم میرے سامنے ہو کہ تمہارے سامنے۔ یہ حضرت مولانا مصیف اللہ خان شیروانی کے اخیر وقت کے الفاظ ہیں، اور حضرت کی گود میں ہی حضرت کے زانوں پر ہی حضرت کا سر اس وقت موجود تھا کہ جان جان آدمی کے حوالے کر دی۔ وہ عظیم شخصیت ہمارے اس ادارے کی رہبری، رہنمائی اور ذمہ داری قبول کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ حضرات یا کوئی یہ نہ کہتا کہ ان کی معیت میں ہونے کی وجہ سے تعریفات کر رہے ہیں، تو میں آپ حضرات کو بتاتا کہ میں نے بارہا دیکھا جب بھی کوئی پریشانی کا وقت ہوا حضرت کو فون کیا، دعا فرمائے اللہ نے پریشانیاں دور فرمائی، اور غالباً حضرت کے بھی یاد نہ ہو ایک وقت بندہ اور مولانا مجاہد صاحب یہاں موجود ہیں، حضرت نے دعا دی، ایک پرچہ دیا، آپ نے پورا جگہ پڑھنا۔ میں سوچ رہا تھا کہاں میں کہاں یہ نکھاتے دل، اور کہا میرے ساتھ میں پڑھنا۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس جگہ پر چند مہینوں میں بلا لیا۔ حضرت نے کہا تنہا کوشش کرو، قبول نہیں ہوئی، اپنے ساتھ کی اللہ نے فوراً منظور کر لی۔ تو بارہا دیکھا ہے جو دعا کرائی اللہ نے پوری فرمائی، اور وہ حضرت جلال آبادی کی نگاہ کا ثمرہ ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے حضرت والا جلسے کے اختتام پر دعا بھی فرمائیں گے۔ اس سے پہلے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب جو جانشی ہیں مفتی مظفر حسین صاحب کے، فقیر الاسلام مفتی مظفر حسین صاحب کے، ان کا مختصر خطاب ہوگا، اور 3 بچوں کے سروں پر دستار ہوگی۔ 2 بچوں نے تجوید مکمل کی ہے اور ایک بچہ حافظ قرآن ہوا ہے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے 10-11 بچے اللہ کا شکر ہے حافظ ہر سال ہو جاتے تھے، لیکن لاک ڈاؤن میں چونکہ جو دیوار چینی گئی تھی وہ اوپر سے زمین بوس ہو گئی ہے، عرش سے فرش پر محنتیں آ گئی ہیں، وقت نہیں لگا تو محنتیں رائگاں ہونے میں وہ بچے جو قرآن شاندار پڑھتے تھے اور جن کے پڑھنے پر رش آتا تھا، سب دوسری لائن اختیار کر گئے۔ اس محنت کا اور اس جد و جہد کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اور بس اس مایوسی کے آنسوؤں کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تو خیر جب سے اللہ کا شکر ہے حضرت یہاں آئے اور حضرت کی معیت میں کام شروع ہوا، 11 سال مکمل ہو گئے، لیکن ان 11 سال میں آپ کے مدرسے کی عمر تقریباً
تقریباً 1962 سے ہے اور 62 سال کے قریب ہو چکی ہے، یہ 61 سال ہو گئی ہے۔ صرف 3 کمروں میں ہمیں کچھ کام نہیں کرنا پڑا۔ سامنے 7 کمرے ہیں، 8واں مطبخ کا آتا ہے۔ ان 3 کمروں کے علاوہ باقی ادھر لینٹر ڈالا، بیچ میں دروازے کیے، مطبخ بنایا، چاروں طرف کی دیواریں بنائی گئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ سامنے ایک عمارت جو شروع کی گئی تھی لائن بنانی، 4 کمرے پہلے مکمل ہو گئے تھے، 2 اس سال مکمل ہو گئے، ابھی کام تو باقی ہے، لیکن 3 پہ اب کام جاری ہے، شروع ہو گیا ہے۔ ان میں 2 کمرے ہمارے یہی کے ہیں، حاجی محمد یاسین صاحب جو چنڈی گڑھ میں مقیم ہیں، 2 کمرے انہوں نے بنوائے ہیں۔ ایسے ہی جو 3 کمروں پہ کام چل رہا ہے، ان کے بارے میں ہمارے پردھان امیر اعظم انہوں نے کچھ خرچ دے بھی دیا اور باقی انشاءاللہ دے رہے ہیں۔ 3 کمرے پردھان امیر اعظم اپنی والدہ اور والد کی طرف سے، اپنی اہلیہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے بنوا رہے ہیں۔ یہ گھڑی کے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کئی سالوں سے جلسہ ہو رہا ہے تو بستی کے ہی شفیق ٹھیکیدار ہیں، وہ کھانا دیتے ہیں، اور چونکہ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں بھی بناتے ہیں بھائی، کیونکہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ہم اس قوم کے ہیں کہ ہماری قوم کا ہر فرد مفتی ہے۔ کیسے پتہ لگا بھائی؟ اگر مسئلہ ہم سے پوچھو تو بتائیں گے بھائی، بڑوں سے پوچھیں گے، کتابیں دیکھیں گے، وقت دیں گے، اور ہماری قوم کو تو ضرورت پیش نہیں آتی۔ علماء کرام یہاں موجود ہیں، میں مسئلہ ایک بتانے جا رہا ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے دعوت کی تھی۔ اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ بہت رہتا ہے، تو دعوت کی اور کرنے کے بعد باقی دعوت میں آنا، میں نے معذرت پیش کی، بھئی یہ دعوت مڈھے کی ہے، اپنے مڈھے سے معذرت چاہتا ہوں۔ مدرسے کے بچے معذرت چاہتے ہیں کہ جی ہم تو شادی کے بعد ولیمہ بھی کر رہے ہیں، بھئی اور نیا طریقہ آپ نے ایجاد کر لیا ہے۔ تو خیر، جب معذرت پیش کی تھی، میں نے فلاں جگہ مفتی سے مسئلہ پوچھا، فلاں جگہ پوچھا، میں نے کہا اپنے لیے پوچھو، ہمارے لیے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا آپ سے جی آپ لوگوں کو دعوت جلسے میں ویسی کھلا دیتے ہیں، کس چیز کی؟ اور یہ کام وہ کام، کیونکہ ہمارے فتوے دوسروں پر جاری ہوتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ پوچھنا اپنے لیے، میں اپنے دل کو جانتا ہوں، آپ کے دل کا مجھے معلوم نہیں، آپ اپنے دل کو جانتے ہیں، میرے دل میں کیا آپ کو معلوم نہیں۔ تو صاحب کہنے لگے تو میں اس وجہ سے وضاحت کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے اور بھی کوئی یہ بات شروع نہ کرے۔ یہ جو دعوت کرتے ہیں، میں نے ان سے معلوم کیا، آپ جو مہمانوں کا کھانا کئی سالوں سے کرتے ہیں، آپ کی آمد اللہ کا شکر ہے، پہلے بھی پوچھتا ہوں اور مزید پوچھا، کہا جی اب کی جو دعوت ہو رہی ہے ہر سال تو میں اپنی آرا مشین کی آمد سے کرتا ہوں، اور اب کے جو مہمانوں کی دعوت کر رہا ہوں، یہ ابھی میں نے ایک مشین لگائی وہ میرے بیٹے کی اور بیوی کی ہے، اب کے کھانا ان کی طرف سے ہے، اور آپ نہیں جانتے، آپ سب کے ظاہر کو جانتے ہیں، باقی کو نہیں۔ ایک واقعہ سنا دو انہی صاحب کا، شفیق ٹھیکیدار کی اہلیہ بیمار ہو گئی تھی، آپ کو معلوم نہیں ہے، ہمیں حقیقت معلوم ہوتی ہے اس لیے سنا رہا ہوں۔ اور ڈاکٹر کے یہاں گئی، ڈاکٹر نے بتایا آپریشن ہوگا، کہا خرچ کیا آئے گا 15,000 روپے تقریباً یا 20,000 تک۔ اس اللہ کے بندے نے کہا ہے اللہ تیرے راستے میں صدقہ کروں گی، خیرات کروں گی، مدرسے میں دیے، اللہ نے ٹھیک کر دیے، 2 سال کا وقت ہو گیا۔ یہ واقعات میں آپ کو سناؤں تو پھر کہیں گے مفتی ہماری قوم کا فرد ہے، تو خیر میں نے بتایا کس کا دل کیا ہے، کس کا یقین کیا ہے، اللہ سے اس بندے کا تعلق کیا ہے، وہ وہی جانتا ہے۔ ایسے ہی اب کے علماء کا کھانا کیا ہمارے یہاں، آپ کے یہاں شاملی سے آگے ایک گاؤں ہے گندراولی، وہاں سے ہمارے مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں، آتے رہتے ہیں پردھان ہاشم صاحب، اور زیادہ تعارف کراتے ہوئے آپ جان جائیں گے کیرانے سے ودایک ہیں چودھری ناہید حسن، ان کے ماموں ہیں
ان کے چچا کے برادر نسبتی ہیں تو ان کے بھی معمول ہیں. انہوں نے یہاں آ کے علماء کا صبح آ گئے تھے سویرے, ان کی طبیعت خراب ہے, اٹیک کے بیمار ہیں, لیکن علماء کی وجہ سے صبح سویرے آئے, کل تشریف لائے, سامان پہنچایا اور آج خود کھانا تیار کرا رہے ہیں. علماء کی عظمت دل میں ہونے کی وجہ سے کام میں لگے ہوئے ہیں. لیکن پھر میں کہوں گا افسوس کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ ہماری بستی والے شادی میں مبتلا ہے. تو مدرسہ اللہ کا شکر ہے روز بروز ترقی کی طرف ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا کام ہو رہا ہے, بچے کتنا شاندار قرآن پڑھ رہے ہیں, اور یہ حضرت کی جد و جہد, حضرت کے خلوص اور للہیت اور تنہائی میں جو حضرت دعائیں فرماتے ہیں, رات میں تہجد کے وقت میں جو دعائیں فرماتے ہیں, یہ ان کا ثمرہ ہے. ورنہ محنت تو ہر شخص کرتا ہے, کامیابی بڑوں کی دعا پر ہی ملتی ہے. تو مدرسے کا خرچہ رمضان المبارک 1442 سے شعبان المعظم 1443 کا آپ کے گوش گزار کیا جا رہا ہے. اساتذہ کو جو تنخواہ دی وہ رمضان سے شوال 10,17,245 روپے. جو مطبخ میں خرچ ہوا, اب چونکہ اس سال میں 45 کھانے تقریباً بن رہے ہیں اور سالن ناشتہ یہی تیار کرتے ہیں. اساتذہ کرام بچوں کو لگا کے سالن تیار کرتے ہیں, روٹی ہوٹل سے خریدتے ہیں, اس لیے کہ مدرسے کی آمد خرچ کے اعتبار سے کم ہے. اگر کھانا بنانے والے کا انتظام کریں تو بہت سارا خرچ بڑھ جائے گا. یہ اساتذہ بیچارے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں اور ان بچوں کے لیے پھر کھانا بھی خود بناتے ہیں. آپ دیکھ لو کوئی معمولی کام نہیں ہوتا ہے. تو مطبخ میں 1,36,725 روپے. بجلی کا بل جو جمع کیا یہ 69,338 روپے. مدرسے کے تعلق سے جو اساتذہ رمضان وغیرہ میں جاتے ہیں اس میں خرچ ہوا سفر خرچ 20,381 روپے. جو جلسے میں خرچ ہوا گزشتہ سال 25,380 روپے. روشنی اور صفائی میں جو خرچہ آیا وہ 5280 روپے. سامان خریدنا اور سامان کی مرمت کرانا, اس میں جو خرچہ ہوا 12,825 روپے. پانی کے لیے ٹینک وغیرہ میں اور سامان خریدنے میں جو مدرسے کا خرچہ ہوا 10,630 روپے. مدرسے کے تعلق سے جو مہمان آتے ہیں ان میں خرچ ہوا مدرسے کا 2,505 روپے. یہ مدرسے کے مہمانوں میں ہے, کبھی یہ سوچے میرے مہمان ہیں. ویسے تو مہمانوں میں 100 روپے کا روز کا خرچہ آتا ہے, لیکن وہ مدرسے کا نہیں ہوتا. جو مدرسے کے تعلق سے ہے 2,505 روپے. حضرت مولانا ارجن صاحب جلال آباد سے تشریف لاتے ہیں, یہاں اپنا خرچ کرتے ہیں, آنے جانے میں اپنا خرچ کرتے ہیں, مدرسے کا خرچ نہیں ہوتا. یہ بات کی آپ خوب سن لیں. اگر آئیں گے تو جس کی موٹر سائیکل کا رہے تیل ڈلوائیں گے, یا کسی کی گاڑی سے آئے ہیں اس میں تیل ڈلوائیں گے یا کرایہ دیں گے. یہاں مدرسے میں کوئی آ جائے گا, بعض دفعہ اپنے پاس سے ٹھنڈا منگائیں گے, ناشتے کا سامان منگائیں گے, اور حضرت کے ہوتے ہوئے جو خرچ ہوتا ہے وہ مدرسے کا نہیں, آنے جانے والوں کے اوپر. تو صرف مدرسے کا پورے سال میں 2,505 روپے. شرم قربانی کا جو خرچہ ہوا وہ 1,540 روپے. ٹاٹ فرش میں مدرسے کا پورے سال کا خرچ ہوا 12,500 روپے. جنتری چھپی ہے مدرسے کی, ان میں جو خرچ ہوا 4,000 روپے. مدرسے میں پیڑ تھے وہ کٹائے, ان میں خرچ ہوا 2,560 روپے. علاج, بچوں کا جو علاج کراتے ہیں, بعض جو ہمارے لڑکے ہاسپٹلوں میں وہ بھی دوائی پہنچا دیتے ہیں اور بعض دفعہ ڈاکٹر کے یہاں بھی جانا پڑ جاتا ہے. تو علاج کا جو خرچہ آیا وہ 80 روپے. مدرسے میں دروازے وغیرہ بنوائے لگوائے کا جو خرچہ آیا ادھر درس گاؤں میں وہ 5,890 روپے. میزان صرفہ 13,26,879 روپے. اسی طریقے سے یہ جو مکان خریدے تھے اس وقت لاک ڈاؤن لگ گیا تھا, ان کا بھی ادا کیا مدرسے نے گزشتہ سال 6,13,697 روپے.
कुल मीज़ान सरफा हुआ 19,40,576 रुपये। ये पूरे साल के मदरसे से आमद है। आमद भी सुन लीजिए, रमज़ान मुबारक में गुज़श्ता साल मदरसे की जो आमद हुई 5,66,062 रुपये। ईद उल अज़हा की ये मौके पर जो आमद हुई, चमड़े जो फरोख्त हुए 100 से ज़्यादा, वो तो 15,000 के गए हैं। लेकिन हमने कहा था भाई, और कोशिश की, बहुत सारे हजरात ने दिया भी कि अगर आप हजरात 100 रुपये हर हिस्से पे दे लें तो आपकी जेब पे बार भी नहीं गुजरेगा, मदरसे का फायदा हो जाएगा। और मदरसा किसका है भाई? मेरा या मौला दुनिया का? ये किसका? मदरसा बस्ती का है या हमारा भाई? बस्ती का, और बस्ती वालों का, आने वाली नस्लों का काम हो रहा है। तो बात हजरात के लगे, लो जी चमड़ा भी दे 100 रुपए भी। अब हमारे उस्ताद भी बात ऐसे है, वो कहते हैं खूब कह रहे हो कि ये चमड़ा ले जाओ या 100 रुपए यही काम ले लिया कि आप मांगो हमसे, हम देंगे। आप मांगे हम देंगे। हमारे उस्ताद ने ऐसा किया, और होना भी चाहिए भाई। कोई मदरसे को दे रहा है मुझे, या मौलाना अर्जुनिया को दे रहा है? मौलाना अर्जुनिया या मेरे ऊपर कोई एहसान किया किसी ने मदरसे को दिया? याद रखना, एक बात गौर से सुन लेना, मदरसा तबाही के दाने पे था जिस वक्त आए, और हाल बस्ती का ये था कि नाम से जो कहते थे वो मैं अब ज्यादा मुनासिब नहीं समझता, नहीं करना चाहता। ये तरक्की की तरफ आया तो आप हजरात मुआवजे से बच रहे हैं, वरना मुआवजा बस्ती वालों से होता ना। मौलाना अर्जुनिया साहब से नहीं, मुझसे, मैं सोनेटी का रहने वाला हूँ। दिन जाने के बाद हजरत जलालाबाद से एक उस्ताद शागिर्द का मजबूत रिश्ता है, अल्लाह का शुक्र है। इस वजह से काम हो रही है, तो मदरसे को दे रहे हैं, अपना लिए गनीमत समझो कबूल हो गया। अल्लाह ने अपने रास्ते में कबूल कर लिया। एहसान न जिताया करो कि मरबूत न हो जाए अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ। तो खैर बाहर हजरात पर 100 रुपये उस वक्त दे दिले बड़ा दौर की, तो चमड़ा ले लो या 100 रुपये नहीं है। अरे 5,000 का हिस्सा खरीद रहे हो, 4500 का हिस्सा खरीद रहे हो, आप हजरात अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो। क्या तुम्हारी तमन्ना ये नहीं है कि 100 रुपये हमारे इशारे दीन में लग जाएंगे? क्या आप हजरात नहीं चाहते हमारा मदरसा परवान चढ़ जाए, तरक्की हो जाए? अगर चाहते हो तो खर्च करने में सोचा ना करो। जितनी तरक्की मदरसे की होगी, जितनी बुलंदी पर जाएगा, तो बस्ती से फसादात कम होंगे, आपके बच्चे तालीम याफ्ता होंगे। और अल्लाह का शुक्र है, एक बात और ज़िम्मन अर्ज कर देता हूँ, जो पहले हाफिज हैं, कुरान सुनाते हैं अब से 40-50 साल पहले उम्र के, वो भी इसी बस्ती से हैं। जो इस वक्त कुरान सुनाते हैं वो भी इसी इदारे के, पहले भी हाफिज इसी इदारे के, अब भी इसी इदारे के। हाफिज तो सैकड़ों बनाए लोगों ने, लेकिन पूरे कराए दस्तार बांधी और छुट्टी। अल्लाह का शुक्र है हमने ऐसे हाफिज कुरान तैयार किए हैं कि एक नशिश में पूरा कुरान सुना देंगे। अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों को कुरान करीम हिफ्ज़ कराया, शानदार कुरान पढ़ते हैं। अभी एक बच्चे का आपको सुनाऊंगा, एक की नात और हजरत का बयान दुआ हो जाएगी। कुरान करीम की सिहत के ऊपर जितनी मेहनत यहाँ हो रही है और जो उसका समरा आया हो रहा है, वो आप हजरात से भी मख्फी नहीं है। तो यह हजरात की मेहनतों का, जिद्दोजहद का समरा भी है जो तरक्की हो रही है। तो खैर इस तरह की बातों से बचना चाहिए जिससे जरा को ये इहानत का इर्तिकाब हो रहा हो। हम हर उस चीज़ से इज्तिनाब करते हैं जिससे तालिब इल्म की इहानत किसी के दिल में आ रही हो। याद रखना, हमारे तालिब इल्म इसीलिए कहीं खाना खाने या कुरान पढ़ने नहीं जाते क्योंकि लोग समझते हैं भाई ये तो यही काम है इनका। और बाज़ लोग अपने बच्चों को हाफिज नहीं बनाते कि हमारे बच्चे भी ऐसे मांगेंगे, हम किसी बच्चे को नहीं भेजते, जिससे इहानत लाजिम आई। अल्लाह का शुक्र है। तो जो ईद उल अज़हा के मौके पर आमद हुई, बात हजरात ने दिए 36,940, जिनमें 15,000 रुपये का चरम कुर्बानी फरोख्त हो गया था, जिसको उठवाना गनीमत समझा, जो कुछ आ रहा है वो ले लिया जाए। गुज़िश्ता साल जलसे की आमद हुई 3,11,233।
اللہ کا شکر ہے آپ آزاد ذوق اور شوق کے ساتھ دے رہے ہیں اور بڑھ رہا ہے اور کام بھی ہو رہا ہے بھائی، جتنا دو گے اتنا لگے گا دیکھو۔ تو جلسے کی آمد 3,11,233 روپے، مختلف آمد جو سال بھر میں ہوتی رہتی ہے۔ بعض احباب یہاں کا رسید منگواتے ہیں یا سوچی جاتے ہیں منگل وغیرہ میں، اور جو لوگ مجھے بلاتے ہیں 20 سال میں میرا بار جانا ہوتا ہے ان کے پاس جو بلاتے ہیں ویسے جا کے نہیں کہتے ہم رسید کٹاؤ، یا اگر کسی اور کام سے جا رہے ہیں تب بھی نہیں، کوئی دے تب بھی نہیں لیتی۔ اللہ کا شکر ہے حضرت والا کی برکت اور حضرت کے فرمودات پر عمل کا ثمرہ ہے۔ تو وہ آمد ہوئی مدرسے کی 6,86,825 روپے۔ دکانوں کا جو کرایہ وصول ہوا وہ 69,200 روپے۔ مدرسے کی زمین ہے، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ حاجی منور نے جو دی تھی دیکھو، وہ ایک آخرت کا کام کر گئے تو دعائیں نکل رہی ہیں، خود بخود نکلتی رہیں گی، جو بھی کرتا رہے گا بچوں کو پیٹ میں جائے گی خود دعا نکلتی رہے گی۔ تو اس سے آمد ہوئی مدرسے کی 32,250۔ وہ ٹھیکے پہ گئی ہوئی ہے، اور چونکہ پچھلے سال وہ خود بھی استعمال مدرسے نے خود غلہ اس میں پیدا کیا، فروخت کیا، اس طریقے سے اس کی آمد ہے یہ۔ تو مدرسے کی زمین سے 32,250 روپے۔ ویسے اب اس وقت ایک سال کے لیے 27,000 روپے میں گئی ہوئی ہے، وہ 2 سال کے لیے گئی ہوئی ہے 54,000 روپے میں۔ مدرسے کے پیڑ فروخت ہوئے جو یہاں لگے ہوئے تھے، کچھ ہم نے بلیوں کے لیے رکھے ہیں، اور مقصد ان پیڑوں سے یہی تھا کہ بلی ہو جائے، پورا سال مدرسے میں کام لگا رہتا ہے، مستری لگا رہتا ہے، کرائے سے بچ جائیں۔ تو جو زائد تھے وہ فروخت کیے 46,262 روپے کے۔ مدرسے میں غلہ آیا، اس کو فروخت کیا، کیونکہ روٹی ہوٹل سے خریدتے ہیں، اور غلے کو فروخت کر دیا 89,500 روپے۔ مدرسے میں جو جلسے کے موقع پر اور 20 سال میں بھی کپڑا آتا رہتا ہے وہ فروخت ہوا 20,000 روپے کا۔ تو کل آمد ہوئی مدرسے کی 18,58,272 روپے۔ تو مدرسے کی آمد تو سال کی 18,58,272 روپے ہے، اور مدرسے سے جو ادائیگی ہوئی وہ کل آپ کے سامنے آئی 19,40,576 روپے کی۔ مکان کے ادا کیے 6,13,697، اور دیگر اخراجات آئے 13,26,879 روپے۔ تو مدرسے کا خرچ زیادہ ہوا، آمد کم، اس اعتبار سے شعبان تک مدرسے کو جو ادا کرنے تھے 82,304 روپے مدرسے کے ذمہ باقی رہے۔ اللہ کا شکر ہے یہ اتنی رقم کوئی زیادہ بھی نہیں ہے، اور اللہ کا لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ احسان ہے کہ جہاں جب اوپر سے نیچے آئے لاک ڈاؤن کے دور میں، اور ادھر مکانوں کی ادائیگی آپ حضرات نے ساتھ دیا، اللہ نے سب ادا کرا دیا، اور اس وقت آپ کے مدرسے میں تعمیری کام جاری اور ساری ہے۔ ایک بات اور آپ کے سامنے بتاتا جاتا ہوں کہ آپ کے مدرسے میں مسجد بن رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے مسجد اپنی حیات، اپنی شان، اپنی آن اور اپنی بان کے اعتبار سے انوکھی مسجد ہے۔ قرب و جوار میں ایسی مسجد بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور بات سنو، جھوٹ بولنے والے بھی اس کے بارے میں بہت بولتے ہیں، اس لیے آپ کو بتاتا ہوں جو بول رہا ہے کوئی نیکی بھی دے۔ بھائی ہم لوگوں کو لوگ 2 چیز دیتے ہیں، بعض کو مدرسے کو پیسہ دیتے ہیں اور ہمیں نیکی دیتے ہیں، ہم ان کے بھی مشکور ہیں۔ مخالفت سے بھی میری شخصیت سنورتی ہے، مجھے اپنے ناکامی پہ اشک برسانا نہیں آتا، اور بات یہ تو مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو بعض لوگ واہیات بھی بکتے ہیں۔ مسجد کے تعلق سے جتنا کام ہوا، جن حضرات کا بنوانے کا ارادہ تھا ان کا چھوٹی مسجد بنوانے کا ارادہ تھا، اور آپ دیکھ رہے ہیں جب سے ہم کام کرا رہے ہیں ایسا کام نہیں ہوا کہ بھی بن کے تیار نہیں ہوا اور وہ لچک گیا، کمزور ہو گیا۔ پرانے کام میں ہمیں بہت خرچ کرنا پڑا ہے، لیکن اب جو کام ہو رہا ہے انجینئر کی صلاح اور مشورے سے بھی ہو رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے
حضرت کو بھی انجینئر سے زیادہ ہی مانا ہے، لیکن اس کے پاس ایک ڈگری ہے، فرق یہ ہے اتنے اس میں بیم ہے اور اتنے ہر جگہ پر جہاں کولم کی ضرورت ہے وہ لیے جا رہے ہیں، مضبوطی کے ساتھ پورا کام ہو رہا ہے۔ اگر دیواریں ہٹا دی جائے تو انشاءاللہ العزیز لینٹر میں ذرہ برابر فرق نہ آئے، اتنا مضبوط کام ہے۔ تو جو صاحب بنوا رہے تھے ان کا ارادہ چھوٹی کا تھا، ہم نے کہا آپ جیسی بنوانا چاہتے ہیں، جتنا خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، کام ہم اپنی پسند سے بنوائیں گے، کام ہم اپنی پسند کا کروائیں گے۔ کیوں؟ مسجد کا کام ہے، آج ایک منزل ہے، کل دوسری کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، مدرسہ ہے۔ کل یہاں جب آنا ہوا 2 استاد تھے، آج اللہ کا شکر ہے 11 ہیں۔ جس وقت یہاں آنا ہوا تو 10,000 میں استادوں کی تنخواہ بھی، مدرسے کا خرچ بھی پورا ہو جاتا تھا۔ اب 1 لاکھ سے زائد ہر مہینے استادوں کی تنخواہ ہے۔ تو کل کتنا کام ہو اور کتنی ضرورت ہو، اس اعتبار سے جتنا کام کرانا چاہتے ہیں کرائے، ہوگا مضبوطی کے ساتھ اور آگے کی سوچ کر کام کیا جائے گا۔ تو حضرت نے کام کرایا، ان کا ارادہ جتنا تھا، جتنا ان کا بجٹ تھا وہ ان کا پورا ہو چکا ہے، اس لیے آگے اس کا کام بھی نہیں ہو سکا، لینٹر اس پہ ڈلنا ہے اور 10 لاکھ سے اوپر کا خرچ ہے۔ اور بات کہتے ہیں کیوں بنوائی اتنی بڑی مسجد ہوئی؟ بھئی ہمیں پتا ہے کیوں بنوائی اور کیوں لینٹر نہیں ڈلا؟ بھئی اللہ جب چاہے گا ڈل جائے گا، انتظام ہوگا ڈل جائے گا۔ تو احباب بستی والے اس میں شرکت بھی کریں، حصہ بھی لیں، انشاءاللہ العزیز اس کے سلسلے میں ملاقات بھی کی جائے گی۔ جو حضرات اپنا ذریعہ آخرت بنانا چاہے گا، صدقہ جاریہ کرنا چاہے گا، تو وہ اس میں تعاون کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کا کام عید کے بعد لینٹر کا بھی شروع کیا جائے گا۔ اور بعض حضرات بستی والوں نے جو اڈے پہ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے۔ حاجی سلیم صاحب ہیں، انہوں نے کہا 20,000 لینٹر میں دوں گا، اور ایسے ہی شفیق ٹھیکیدار ہیں جنہوں نے کھانا دیا 20,000 انہوں نے بھی کہا میں دوں گا۔ ایسے ہی شاہد ہیں اڈے پہ، چھوٹی سی دکان ہے، انہوں نے بھی کہا 10,000 میں بھی دوں گا۔ حافظ داؤد ہے، یہاں چھوٹی سی دکان ہے، بھائی انہوں نے کہا 5,000 میں بھی دوں گا، اور اللہ کا شکر ہے میں بھی 5,000 دوں گا۔ ہم معمولی آدمی تنخواہ پر کام کرتے ہیں، آدمی تو جس کے سینے میں قرآن ہو بہت بڑا ہے، تو معمولی تنخواہیں مدرسوں میں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے 5,000 یا اس سے زیادہ اللہ حساب بنائے گا، بندہ بھی اس میں شریک رہے گا۔ اور جو بھی بستی والے، دیکھو یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے، ہماری بستی میں 4800 یا 5,000 کی ووٹنگ ہے، اور اگر 5,000 میں گھروں کے اعتبار سے بھی لگائیں یا 100 گھروں سے 10,000 ہے تو مسجد کا انتظام ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں، اور اپنا آخرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ماشاءاللہ ہمارے احباب ادھر سے جو ڈاکٹر سرفراز ہیں، ڈاکٹر ہمایوں ہیں اور مبشر ہیں، یہ بیان اٹھا رہے ہیں، حاجی تحصیل کے مدثر ہیں، ماشاءاللہ دیکھو ابھی کام کر گئے، سالوں سے خالی تھے، انہوں نے بھی 2,000 کا وعدہ کیا ہے۔ اور ادھر سے ڈاکٹر شبی ہیں، یہ سوچ رہے بھئی اپنی طرف سے اعلان کروں یا اہلیہ کی طرف سے، چلو دونوں مشورہ کر کے کر دینا، منظور ہے۔ مدثر میں 10,000 ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائیے، بھی لے گئے، کاغذ پہ لکھ بھی لیں ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر یہ لکھو جی، اس پہ لکھو بھی ڈاکٹر مبشر، انہوں نے بھی 20,000، اور ڈاکٹر منور جان 21,000، کتنے؟ 50 10 جلدی سے لکھو جی، رک جاؤ ایک دفعہ لکھ لیں بھی ہو جائے گی۔ بھائی یہ کوئی مشکل نہیں ہے ہماری بستی والوں کے لیے اور ہمارے لیے، دیکھو یہ آپ کے کام آئے گی، آپ کے بچوں کام آئے گی، جلدی جلدی لکھو صاحب، اسپیڈ کے ساتھ لکھو، بولے بظاہر آگے آ جائیں، تو بھی اسپیڈ میں لکھو، تو ترتیب میں نہیں، اللہ قبول فرمائے۔